بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کو یہ صورت بہت زیادہ پسند ہے۔ نماز عصر کے بعد جو پڑھے گا گزشتہ 50 سال کے گناہ معاف اور آئندہ آنے والے 50 سال کے گناہ معاف اور جنت میں 50 سونے کے محل دیے جائیں گے۔ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اپنی محبت کو سب سے معزز محصول اور عظیم نعمت قرار دیا ہے۔ میں اس کی تعریف کرتی ہوں اور کھانے پینے کی نعمت پر اس کا شکر ادا کرتی ہوں، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور وہ تمام نقائص و عیوب سے پاک ہے۔ اس نے انسان کو ایک اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا جو پیٹھ اور سینے کے درمیان سے نکلتا ہے، اور میں یہ بھی گواہی دیتی ہوں کہ ہمارے نبی اور سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، جنہوں نے ہدایت، نور اور نفس کو ایوب کے پاکیزہ کرنے کی دعوت دی۔ اللہ ان پر اور ان کی آل پر اور تمام صحابہ پر رحمت نازل فرمائے۔ میں آپ سب کو مجھ سمیت اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی نصیحت کرتی ہوں، یہی کامیابی اور نجات کا رستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ تمہیں اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ خود اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کی علامت یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت گزار بندوں سے محبت کرنا، اس کے ولیوں سے دوستی کرنا۔ قرآن کریم کی روشنی میں اللہ کا ولی ہے جو کمائے حق ایمان لائے، اس کے تقاضوں کو پورا کرے اور اللہ کا تقوی حاصل کرے، اور مشرک، بدعتی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے دین و شریعت کا فرمان نہ ہو۔ اس کے نافرمان لوگوں سے دشمنی رکھنا اور ان سے جہاد کرنا، اور اس اللہ کے دین کا دفاع کرنے والوں کی مدد کرنا۔ اور جب بندے کے دل میں اللہ کی محبت قوی ہو جاتی ہے تو ان اعمال میں بھی پختگی آ جاتی ہے۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان اسباب کو جان لیں جن کی بدولت اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، جو شخص عصر کی نماز کے بعد یہ سورت 7 بار پڑھے گا، اللہ سات زمین اور آسمانوں کا نور اسی پر وقت اس پہ عطا کر دے گا انشاءاللہ۔ حضرت سیدنا عبدل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کی نماز عصر نکل گئی یعنی جان بوجھ کر نماز عصر چھوڑے گا، گویا اس کے اہل و عیال و مال تر ہو گئے یعنی چھین لیے گئے۔ حضرت موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ٹھنڈے وقت کی 2 نمازیں پڑھی یعنی فجر اور عصر کی تو وہ جنت میں جائے گا۔ حضرت موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، عصر کے وقت بعد کا جو وقت ہے یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت میں اللہ پاک سے اگر کچھ سچے دل سے مانگو گے تو اسے فوراً مل جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے عصر کی نماز کے وقت یہ سورت 7 مرتبہ پڑھی تو اسے 7 زمینوں 7 آسمانوں کا نور اسی وقت اللہ پاک عطا فرمائے گا۔ اس سورت کو پڑھ کر جو بھی دعا مانگے گا وہ دعا اسی وقت قبول ہوگی، جو بھی پریشانی ہوگی انشاءاللہ اسی وقت ختم ہو جائے گی۔ محترم ناظرین، دنیا زندگی کا ایک امتحان ہے، یہاں ہر لمحہ ایک آزمائش ہے، ہر دن ایک چیلنج ہے اور ہر رات ایک سوال ہے، کیا میں نے اللہ کو آج راضی کیا؟ ہم میں سے اکثر لوگ اس دنیا کی چمک دھمک میں کھو جاتے ہیں، کبھی دولت کی دوڑ میں، کبھی شہرت کی طلب، کبھی رشتہ داروں کا بوجھ، کبھی ضروریات کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمیں ہمیشہ یا نہیں رہنا، زندگی مختصر ہے، لیکن اس مختصر وقت میں کچھ ایسا موقع بھی آتے ہیں جو انسان کے مقدر کو ہمیشہ کے لیے بدل سکتے ہیں۔ ایسے مواقع روز روز نہیں آتے، لیکن جو لوگ انہیں پہچان لیتے ہیں وہ دنیا و آخرت دونوں میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اور ایک ایسا ہی سنہری موقع نماز عصر کے بعد سورۃ القدر کی تلاوت، یہ وہ لمحہ ہے جب دن ختم ہو رہا ہوتا ہے، سورج غروب ہونے کی قریب ہوتا ہے اور اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ عصر کی نماز کے بعد جو بندہ سورۃ القدر کو یقین اور ایمان اور محبت سے پڑھتا ہے، اس کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ 50 سال کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، اور نہ صرف یہی بلکہ آئندہ 50 سال کے بھی معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور اگر یہی کافی نہیں تو یہ بھی سن لیجئے کہ جنت میں اللہ تعالیٰ ایسے بندے کے لیے 50 سونے کے محل تیار فرما دیتے ہیں۔ بے شک سوچئے، صرف 5 آیتوں پر مشتمل ایک مختصر سی صورت وہ اتنا بڑا انعام، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی وسیع ہے، وہ اس کا فضل کتنا مہربان ہے۔ قرآن کی ہر آیت اپنے اندر خزانہ رکھتی ہے، لیکن سورۃ قدر تو خود ایک ایسا خزانہ ہے جو لیلۃ القدر جیسے عظیم ترین موقع کا ذکر کرتی ہے۔ جب بندہ عاجزی سے سورۃ القدر کو عصر کے بعد پڑھتا ہے تو یہ صرف الفاظ نہیں ہوتے جو زبان سے نکلتے ہیں، بلکہ
وہ نور ہوتا ہے جو دل کی تاریخ گوشوں کو روشن کر دیتا ہے۔ یہ وہ کلمات ہوتے ہیں جو اللہ کے عرش کو ہلا دیتے ہیں۔ فرشتے جس کو اپنے پروں میں لے لیتے ہیں اور آسمانوں پر اس بندے کا ذکر ہونے لگتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جن کو فرشتے بھی پہچانتے ہیں، کیونکہ وہ ہر دن عصر کے بعد ایسی تسبیح یا ایسی صورت کی تلاوت کرتے ہیں جس سے فرشتے ان سے محبت کرتے ہیں۔ ایسے بندے اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں، اور جب وہ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو فرشتے ان کا استقبال کرتے ہیں۔ بے شک سورۃ القدر قرآن کی 97ویں سورت ہے اور صرف 5 آیات پر مشتمل ہے، لیکن اس کی مغنونیت اور فضیلت اتنی عظیم ہے کہ پوری ایک امت کے لیے کافی ہو سکتی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورۃ القدر کو دل سے پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں نہریں جاری کر دیتا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں، جو شخص عصر کی نماز کے بعد اخلاص کے ساتھ سورۃ القدر پڑھتا ہے اس کے لیے فرشتے رات تک دعائیں کرتے ہیں۔ تابعین میں سے بزرگ فرماتے ہیں، میں نے سورۃ القدر کے ذریعے اپنی زندگی بدلتے دیکھی ہے۔ اللہ نے وہ دروازے کھولے جو کبھی سوچے بھی نہ تھے۔ عصر کا وقت دن کا وہ وقت ہے جب برکتیں زمین پر اترتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کا خاص طور پر اس وقت کی عبادت کو قبول فرماتے ہیں۔ حدیث میں آیا ہے، جس نے عصر کی نماز کی پابندی کی گویا اس نے پورے دین کی حفاظت کی۔ یہی وہ وقت ہے جس کے بارے میں قرآن مجید میں قسم کھائی گئی ہے، والعصر ان الانسان لفی الخسر۔ ترجمہ، زمانے کی قسم، بے شک انسان خسارے میں ہے مگر اللہ تعالیٰ کا انعام دیکھیں جس نے سورۃ القدر کو اس خاص وقت میں پڑھنے والے کے لیے 50 سال کے گناہوں کی معافی، 50 سال کی بخشش اور 50 جنتی محل عطا کرنے کا وعدہ فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کا واقعہ مشہور ہے کہ ایک دن ایک نوجوان نے ان سے پوچھا کہ میں بے حد گناہ گار ہوں، کیا میرے لیے بھی بخشش ہے؟ انہوں نے کہا، بیٹا نماز عصر کے بعد وضو کر کے سورۃ القدر کو 7 بار پڑھا کرو، انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب تمہارے دل میں نور اترے گا اور تمہیں اپنے رب کی قربت کا احساس ہوگا۔ نوجوان نے عمل کیا اور چند مہینے بعد وہی نوجوان ایک ولی کامل کے طور پر پہچانا جانے لگا۔ محترم ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج کے وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے نماز عصر ادا کرنی ہے۔ نماز عصر ادا کرنے کے بعد آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود ابراہیمی کی فضیلت زیادہ ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 7 مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت کرنی ہے۔ 1 مرتبہ سورۃ قدر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ 7 مرتبہ سورۃ القدر کی تلاوت کرنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ کی پڑھنی ہے۔ یہ تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آخر میں آپ نے اتنا ہی درود شریف پڑھنا ہے جو عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ جو بندہ اس سورت کو روزانہ عصر کے بعد خلوص نیت اور توجہ کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر خصوصی رحمت نازل فرماتا ہے۔ گزشتہ 50 سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، آئندہ 50 سال کی بخشش مقدر بن جاتی ہے، جنت میں 50 سونے کے محل عطا کیے جاتے ہیں، دعائیں قبول، رزق میں برکت اور دل کو روحانی نور ملتا ہے۔ محترم ناظرین، یہ زندگی چند لمحوں کی مہمان ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمیں جنت کے محل عطا فرمائے، تو ہمیں صرف روزانہ نماز عصر کے بعد سورۃ القدر کی تلاوت کرنی ہے۔ اس عمل سے نہ صرف ہمارا حال بہتر ہوگا بلکہ مستقبل بھی روشن ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس عظیم سورت کی برکتوں سے مالا مال کرے، ہمارے دلوں کو قرآن سے جوڑ دے اور ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کر لے۔ آمین یا رب العالمین۔
میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے سمجھنے اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، جزاک اللہ۔